مولا امیر المومنین اور باقی معصومین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے. گویا سب نے دہرایا ہے، سب کی ذوات مقدسہ پر ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. جو ہمارے ہاں ایک بیانات کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے، یعنی مشکل پیش آ گئی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ فانی ہیں یا باقی ہیں؟ آپ فنا ہونے والے ہیں یا باقی رہنے والے ہیں؟ صحیح. تو اب ہم لوگوں کے سامنے ایک جملہ ہمیشہ سے ہے، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے. صحیح. وہ بات صحیح ہے کہ دنیا فانی ہے. یہ بتاؤ خود فانی ہو یا باقی ہو؟ کچھ اپنے دنیا تو فانی ہے، یعنی یہ جو پلانٹ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ گیلیکسی جس کے اندر ہم ہیں، یہ ملکی ویز، ان سب کو فنا ہونا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سائنس کو بھی اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نے ختم ہونا ہے. کیونکہ بہرحال بہت ساری نشانیاں اس بات کی کہ جو فورس کائنات کو ایکسپینڈ کر رہی ہے، چاہے کئی بلین ایئرز کے بعد وہ فورس کبھی ختم ہو جائے گی. جس دن وہ فورس ختم ہوگی، اس کے جمع ہونے میں پھر 15 ارب سال نہیں لگیں گے، پھر چند شاید منٹس کی کہانی ہوگی. اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس کائنات کو ہم اسی طرح لپیٹ دیں گے جیسے ہم نے اس کو پھیلایا ہے. تو ابھی یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے نا، یہ اس کے کانسٹنٹس کو معمولاً اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، کس اسپیڈ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو ابھی ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے اور ایکسپینشن میں ایکسلریشن بھی ہے، پھیل بھی رہی ہے. صحیح. لیکن سب کو معلوم ہے کہ جس فورس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے، وہ فورس کبھی ختم ہو جائے گی، چاہے 2 ارب سال بعد، چاہے 15 ارب سال کے بعد. جب وہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کنٹریکشن ہوگا. کنٹریکشن بہت اسپیڈ سے ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک پتھر کو ایک لاسٹک سے باندھ دیں، بہت طاقت کے ساتھ اس پتھر کو پھینکیں تو وہ لاسٹک کو اسٹریچ کرتا ہوا پتھر چلتا چلا جائے گا. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے اتنی طاقت سے پھینکا کہ وہ لاسٹک کو 4 منٹ تک اسٹریچ کرتا رہا. لیکن جب کوئی اسٹریچنگ ختم ہوگی تو پھر 4 منٹ لگیں گے واپس آنے میں، فوراً ہٹ جائیے گا، پھر اس کو دیر نہیں لگے گی. یہ کائنات کا حشر ہونا ہے. سائنس بھی ثابت کرتی ہے ہاں یہ ہونا. تو وہ جو فانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ فانی ہے جس پہ آپ بیٹھے. آپ فانی ہیں. اگر آپ فانی ہوتے تو خالدین فیہا کس کے لیے تھا؟ خالدین فیہا کون ہے؟ ہمیں. کہاں ہیں خالدین؟ یہ علیحدہ معاملہ ہے، انشاءاللہ اچھی جگہ. امام نے فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. انما خلقتم للآخرہ لا للدنیا. تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. فخذوا من ممرکم لمقرکم. جب آپ اس گیٹ سے انٹر ہوئے تو وہاں جو پارکنگ کی جگہ ہے وہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہاں پہ تھی. تو وہ جو آپ گزرے کسی جگہ سے اور وہ گزرنے کے لیے ہی بنی تھی، تو اس کو کہتے ہیں ممر. ممر یعنی راستہ، گزرنے کا راستہ. اور مقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو اس مثال، مجلس کی مثال میں، وہ جو پارکنگ کا ایریا آپ کا تھا وہ ممر ہے اور یہ جگہ مقر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر عام دن ہوتے تو یہ بھی ممر ہوتا. اگر اس گھر کا عام روٹین ہوتا تو یہ مقر نہیں ہوتا، بلکہ مقر گھر کے اندر ہوتا. تو یہ چیز جو کبھی ممر ہوتی ہے وہ ممر رہتی ہے، مقر تبدیل ہوتا ہے. کبھی یہ مقر ہوگا، کبھی وہ مقر ہوگا، کبھی. امام نے فرمایا گزرنے کی جگہ سے وہ اٹھاؤ جو تمہارے رہنے کی جگہ پہ کام آئے. خذوا من ممرکم لمقرکم. امام نے اس روایت کے اندر دنیا اور آخرت کا رابطہ بتا دیا. اب اگر تم نے زندگی گزاری ہے ممر کے لیے، خود بھی دھوکے میں پھنس گئے، زندگی بھی غلط جگہ بتا دی. خذوا من ممرکم لمقرکم.
گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ چیزیں اس جگہ کے لیے جہاں پہ تم نے ٹھہر جانا، رہ